بالی بالی میں تو، بوٹے بوٹے میں گل، بوٹے بوٹے میں گل، گل میں بو، بو میں تو جو ذات ہر شروعات کے، ہر شین کے، ہر نقطے سے پہلے موجود تھی، ہم آج کی بزم کا آغاز اسی ذات کے بابرکت نام سے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں ملتمس ہوں قاری طاہر بھائی سے کہ جن کا تعلق کراچی پورٹ ٹرسٹ یونٹ سے ہے، وہ یہاں آ کر تلاوت قرآن مجید و فرقان حمید کی سعادت حاصل کریں اور ہمارے قلوب و اذہان کو کلام الہی سے منور فرمائیں۔ میری گزارش قاری طاہر بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ثم رددناه اسفل سافلین، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے کراچی پورٹ ٹرسٹ یونٹ کے قاری طاہر بھائی کہ جو تلاوت قرآن مجید و فرقان حمید کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اب اس کے ساتھ ہی میں بلا تاخیر ملتمس ہوں کراچی پورٹ ٹرسٹ یونٹ کے ہی مولانا فاروق صاحب سے کہ وہ یہاں آئیں اور تفسیر قرآن بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ مولانا فاروق صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کسب الحلال فرض بعد الفریضہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اور میری ماؤں بہنوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی ہے جس کی انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسب الحلال فرض بعد الفریضہ، انسان کے لیے حسب حلال یعنی کہ
رزق حلال کمانا فرض ہے فرض کے بعد. کیا مطلب؟ جس طرح نماز فرض عین ہے اسی طرح ایک حلال رزق کمانا یہ بھی فرض ہے. اسی لیے آپ نے کبھی غور کیا ہوگا ہمارے اس پاکستان کی کرنسی پر چاہے وہ 500 کا نوٹ ہو، چاہے وہ 1000 کا ہو، چاہے وہ 10 کا ہو، اوپر لکھا ہوتا ہے اصول رزق حلال عین عبادت ہے. کیا مطلب؟ یعنی رزق حلال کمانا یہ عبادت ہے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مزدور کے ساتھ بڑی محبت فرمائی، بڑی شفقت فرمائی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مزدور کے ہاتھ کو چوما بھی ہے، یہ مزدور کا شرعی حق ہے. اور جب ایک انسان اپنے ہاتھوں سے محنت مزدوری کرتا ہے، اور یہ محنت مزدوری کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی بہت محبوب ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ محنت مزدوری کر کے کھانا یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. اسی لیے کہا گیا کہ جب تک انسان اپنے ہاتھ سے محنت کرے، محنت کر سکتا ہو، اس کے اندر طاقت ہو محنت کرنے کی، تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی دوسرے کے سامنے اپنا ہاتھ نہ پھیلائے. اسی لیے کہا جاتا ہے الکاسب حبیب اللہ، محنتی اللہ کا دوست ہے. محنتی کس کا دوست ہے؟ اللہ کا دوست ہے. الکاسب حبیب اللہ، محنتی اللہ کا دوست ہے. تو عرض کرنے کا مقصد، پورے بیان کا خلاصہ، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ہاتھوں سے محنت مزدوری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور محنت کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے، محنت کرنے میں کوئی شرم نہیں، چاہے کوئی بھی کام ملے، شرط یہ کہ رزق حلال ہو، حق بات کی محنت ہو. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ. یہ تھے مولانا فاروق صاحب، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس لیبر کنونشن کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. تو اس سے پہلے کہ میں آج کے ایوان کے پہلے مقرر کو یہاں مدعو کروں، بات کروں گا کہ جہاں بات مزدور طبقے کی، ہمارے ملک کے مزدور طبقے کی آ جاتی ہے، تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے ملک کے مزدور طبقے کے حقوق جو انہیں نہیں دیے جاتے اور ان کی بحالی سامنے آ جاتی ہے. اور ساتھ ہی لبوں پر یہ اشعار آ جاتے ہیں کہ میرے سرکش ترانے سن کے دنیا یہ سمجھتی ہے، میرے سرکش ترانے سن کے دنیا یہ سمجھتی ہے کہ شاید مجھ کو عشق و رنگ کے نغموں سے نفرت ہے. میرے سرکش ترانوں کی حقیقت ہے تو اتنی سی کہ جب میں دیکھتا ہوں بھوک سے مارے کسانوں کو، غریبوں مفلسوں کو، بے کسوں کو، بے سہاروں کو، تڑپتی نازنینوں کو، سسکتے نوجوانوں کو، تو دل تابے نشاط بزم عشرت لا نہیں سکتا، میں چاہوں بھی تو خواب آور ترانے گا نہیں سکتا. اس کے ساتھ ہی میں ملتمس ہوں آج کے لیبر کنونشن کے پہلے مقرر سے کہ وہ یہاں موجود قوم کے غیور محنت کش جفا کش مزدوروں سے خطاب فرمائیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے گا سابق قائد حزب اختلاف برائے سندھ اسمبلی، موجودہ رکن سندھ اسمبلی، موجودہ رکن رابطہ کمیٹی خواجہ اظہار الحسن بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پہ موجود کنوینئر متحدہ قومی امم پاکستان، ڈپٹی کنوینئرز، اراکین رابطہ کمیٹی، اور میرے سامنے پنڈال میں موجود محنت کش نوجوانوں، مائیں بہنیں، میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم. جیسا کہ آپ کے سامنے یہ عنوان ہے کہ آج مرکزی لیبر ڈویژن کی تنظیم نو ہے، اور یقیناً یہ تنظیم نو ایک بہت ہی سوچ بچار اور بڑا پیچیدہ معاملہ ہوتا ہے، اور اس میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ بہتر سے بہتر آپشن سامنے لایا جائے، نئے لوگوں کو موقع دیا جائے، نیک نیت ایماندار لوگوں کو آگے لایا جائے، اور جو محنتی ہیں، جو اپنے کوس سے، سب سے بڑا کوس تو ہمارا ظاہر ہے
جو ہمارے سر پہ جو چھتری ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، جو غریب متوسط طبقے کی آواز ہے، اور اسی کاز کے ساتھ جڑا ہوا وہ مزدور طبقہ جو کہ غریب متوسط طبقے کا ایک بہت بڑا ہمارے سامنے نمائندہ موجود ہے، تو یہ یقیناً خالد مقبول صدیقی بھائی ان ذمہ داران کا نام اناؤنس کریں گے۔ لیکن میں اس سے پہلے کہ میں رابطہ کمیٹی کے تمام اراکین کا بہت شکر گزار ہوں، خاص طور پر لیبر ڈویژن کی ذمہ داری راشد سزواری بھائی اور عبدالوسیم بھائی اور میری ہم تینوں کی تھی، اور بہت ہی ماشاءاللہ ان دونوں ساتھیوں کی بہت زیادہ اس میں یقیناً کاوشیں بھی تھیں، تجربہ بھی ہے، اور اس تجربے سے مجھے بھی بڑا فائدہ ہوا، اور آج آپ کے سامنے ایک شکل ذمہ داران کی آ رہی ہے۔ اس لیبر ڈویژن کا نام یہ ہماری لیبر ڈویژن ہی ہے، لیکن یہ مرکزی لیبر ڈویژن ہے اور یونائٹڈ لیبر فیڈریشن، یہ ہماری فیڈریشن ہے، اور یہ فیڈریشن پہلی بار انشاءاللہ تعالی صرف کراچی کے لیول پہ نہیں، اس کے ذمہ داران پورے پاکستان کے لیول پہ اناؤنس ہونے آج جا رہے ہیں۔ یقیناً آپ سب ساتھی بھی اس وقت کا انتظار کر رہے ہوں گے، لیکن یہ ضرور ہے کہ دیکھیے لیبر ڈویژن یہ مزدور سیاست مفادات کی سیاست ہے، لیکن یہ مفادات جڑے ہیں ادارے کے مفاد کے ساتھ۔ جب آپ کا اور ادارے کا مفاد ایک جگہ ہوتا ہے تو وہاں ادارہ بھی ترقی کرتا ہے اور آپ کا بھی مفاد جڑ جاتا ہے، اور وہ ویسے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن جہاں ذاتی منفعت اور ذاتی مفادات کا حصول پروان چڑھنے لگتا ہے، اور ذمہ دار یا ساتھی یہ سوچ لیتا ہے کہ بس اب شاید یہ سیٹ میرے لیے مستقل حق ہے میرا، اور پھر وہ ان وعدوں، ان آئینی پابندیوں سے اپنے آپ کو مبرہ سمجھتا ہے جس کا سب سے زیادہ اس ذمہ دار کو پابند ہونا ہے، تو پھر نہ وہ ادارے کی فکر کرتا ہے نہ وہ اپنے ساتھیوں کی فکر کرتا ہے، اور پھر سب قریب کا فائدہ دیکھ کر دور کے نقصان سے انجان رہتے ہیں۔ آج بدقسمتی سے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ قریب کا فائدہ دیکھ دیکھ کر جو دور سے آنے والا خطرہ تھا وہ نہ صرف ہمارے سر پر بلکہ ہمارے گھر پر منڈلا رہا ہے۔ وقت ہے ایک نئے عہد کا، ایک نئے عزم کا، ایک نئے ولولے کا۔ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ ذاتی اپنا پسند ناپسند، اقربا پروری، رشتہ داری یہ دیکھیں، یا دور کا جو نقصان ہونے والا ہے اس سے بچنے کی تدبیر کریں۔ یہ جو ٹیم آ رہی ہے اس ٹیم کے لیے میں گزارش یہ کروں گا، اسے ایک انقلابی اور بہت بڑی تعداد میں مزدور یونین یا مزدور نمائندہ فیڈریشن بن کر پورے پاکستان میں ابھرنا ہے۔ ہماری ان کے ساتھ توقعات بھی ہیں اور دعائیں بھی، لیکن اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کارکردگی نہ ہو تو اس پہ خاموشی رکھی جائے۔ بہت سارے یونٹس میں، بہت سارے یونینز میں خرابیاں ہیں، اس کا اچھی طرح میں علم ہے، ساتھی بار بار دہراتے ہیں، لیکن بجائے یہ کہ ہم ایک ایک بیمار کو پکڑیں، ہم نے کوشش یہ کی تینوں ساتھیوں نے مل کر کہ ہم اس بیماری کو جڑ سے ختم کریں۔ تو جب بیماری کی جڑ ہم نے پکڑی ہے تو یقیناً آہستہ آہستہ پھر ہر بیمار کا علاج ہوگا، چاہے وہ کسی بھی یونین کے اندر ہو۔ آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ یہ ٹیم بالکل اس وقت جنگ کے محاذ پر ہوگی، ان کو بہت کام کرنا ہے، بہت محنت کرنی ہے۔ خالد بھائی اور ڈپٹی کنوینر نوید بھائی
باقی ساتھی ہدایت دیں گے، لیکن آپ کو روز جنگ لڑنی ہے اور روز جنگ جیتنی ہے، ہارنے کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کی ہار وہ پوری قوم، پورے مزدوروں کی ہار ہوگی۔ تو ہر روز جنگ لڑنی ہے، تھکنا نہیں ہے، مسئلوں سے اکتانا نہیں ہے، چیزوں کے بار بار آنے سے پریشان نہیں ہونا۔ اور اس بار اس ٹیم کی باقاعدہ کل سے ٹریننگ بھی سٹارٹ ہوگی۔ یہ ایک نئی جدید دور کی مزدور یونین ہے جو ٹیکنالوجی سے بھی آراستہ ہوگی، قوانین سے بھی واقف ہوگی اور آئینی حدود میں رہتے ہوئے اپنی جد و جہد کے تمام آپشنز یہ استعمال کرے گی۔ میں اسی بات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اور ایک بار پھر راشد سزواری بھائی، عبدالوسیم بھائی، آپ دونوں کا بھی رابطہ کمیٹی کی جانب سے، رابطہ کمیٹی کے ساتھیوں کا بہت شکریہ، انہوں نے بھی بہت انپٹ دیا۔ اس کے علاوہ ابھی راشد بھائی نے یاد دلایا کہ ہم پورے سندھ کی سطح پر پورے سندھ کی سطح پر آفیسرز ایسوسی ایشن کا بھی اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ اب ہماری ٹریڈ یونینز، اس کے اوپر ہماری فیڈریشن، اور پھر ہمارا ایک اور مضبوط ونگ آفیسر ایسوسی ایشنز، وہ بھی کھڑے ہوں گے، کیونکہ مسئلہ اب اس شہر کی بقا کا تو ہے ہی، لیکن آپ کے اور میرے ذات سے جڑے ہوئے اس شہر کے در و دیوار، جس کی امید آپ ہیں، جس کی امید ہمیں، اب چاہے وہ آفیسر ہو، چاہے وہ مزدور ہو، یا تحریک کا کارکن ہو، یا ذمہ دار ہو، اب خواب غفلت کا ٹائم نہیں ہے۔ نہ صرف اس شہر کو مصنوعی طریقے سے ہائی جیک کیا گیا، کوشش کی گئی، بلکہ اب انتظامی سیاسی طور پر غیر مقامی مسلط حکمران ہمارا نام و نشان مٹا دینے کی درپے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ دو اناؤنسمنٹ آج کے بعد طے کریں گے کہ انشاءاللہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے لیبر ونگ نے اس شہر کی خدمات، اداروں کی تعمیر و ترقی کے ساتھ ساتھ اپنے حقوق کی جد و جہد کے لیے کیا آگے سنگی میل طے کیا۔ انہی اشعار کے ساتھ کہ مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پھنسی ہو، سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی، ہر شخص سر پر کفن باندھ کے نکلے، ہر شخص سر پر کفن باندھ کے نکلے، حق کے لیے بغاوت کرنا، حق کے لیے لڑنا تو کوئی بغاوت نہیں ہوتی۔ انہی اشعار کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اور ڈسپلن کے ساتھ جو ساتھی باہر کھڑے وہ بھی بیٹھ جائیں، یہ اناؤنسمنٹ سنیں، ہدایات سنیں، اور جب یہ ہو جائے تو ذمہ داران جو انچارجز ہیں وہ آج کے پنڈال میں رک جائیں گے، ابھی نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ۔ اس باغ وطن کی زینت ہیں، اس باغ وطن کی زینت ہیں، گل مہر بھی ہیں، مہکار ہیں ہم، ہنسنے سے ہمارے پھول جھڑیں، کچھ ایسے خوش گفتار ہیں ہم، ہو حسن بصیرت تو دیکھو، ہو حسن سماعت تو سن لو، ہم اپنی دھن کے پکے ہیں، جاں باز بھی ہیں، دلدار ہیں ہم، اور تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، دونوں سے حقیقت ظاہر ہے، خوش ذوقوں کے حق میں پھول ہیں ہم، بد ذوقوں کے حق میں خار ہیں ہم۔ اور اس کے ساتھ ہی میں بلا تاخیر ملتمس ہوں آج کے ایوان کے اگلے مقرر سے، میں بدو کروں گا یہاں آج کے لیبر کنونشن سے مزدور بھائیوں سے، ساتھیوں سے خطاب کرنے کے لیے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ڈپٹی کنوینر کنور نوید جمیل بھائی سے کہ وہ یہاں آئیں اور یہاں موجود ساتھیوں سے، مزدور بھائیوں سے خطاب فرمائیں۔ کنور نوید بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیبر ڈویژن کے آج کے
اس خوبصورت پروگرام میں شامل ہمارے کنوینئر متحدہ قومی پاکستان خالد مقبول بھائی، اراکین رابطہ کمیٹی اور مختلف اداروں سے تعلق رکھنے والے ہمارے مزدور اور آفیسر بھائیوں، السلام علیکم۔ ہم اور آپ تمام لوگ اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمارے والدین کو قدرت نے اور اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا اور یہ توفیق عطا کی کہ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک بنا سکیں، اور ہم اور آپ اس لحاظ سے بھی خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اعزاز بخشا ہوا ہے، اس شہر کے لوگوں کو یہ اعزاز بخشا ہوا ہے کہ ہمارے بزرگوں کے بنائے ہوئے پاکستان کو چلانے کے لیے اپنا خون اور پسینہ دے کر ہم پاکستان کے لیے وسائل فراہم کرتے ہیں، جس سے ریاست کے ادارے چلتے ہیں اور ریاست کا کاروبار زندگی چلتا ہے۔ لیکن ایک ہماری بدقسمتی بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ کے بزرگوں نے لاکھوں جانوں کی قربانیاں دے کر جو ملک بنایا، اور گزشتہ 78 سالوں سے ہم جس ملک کو چلا رہے ہیں اس میں ہم انصاف کے لیے اور اپنے جائز حق کے لیے 78 سال سے دھکے کھا رہے ہیں، اور نہ ریاست کی عدالتیں اور نہ ریاست کے ادارے اور نہ ریاستوں کی حکومتیں ہمیں انصاف فراہم نہیں کر سکی ہیں، اور یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے۔ یہ پاکستان بنانے والے اور پاکستان چلانے والوں کی اولادوں کے ساتھ دن دہاڑے زیادتیاں اور ناانصافیاں ہوتی ہیں۔ یہ پیپلز پارٹی کی متعصب حکومت، اس نے گزشتہ ہفتے جو سرکاری وکلا ہوتے ہیں، جو اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل بناتے ہیں، جو سرکاری
मुकदमात को देखते हैं, इन्होंने उसका नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें 10 वकील हैं, जिनमें से एक भी कराची का नहीं है, एक भी हैदराबाद का नहीं है और एक भी सिंध के अर्बन इलाकों का नहीं है, एक भी उर्दू बोलने वाला नहीं है, एक भी पंजाबी बोलने वाला नहीं है और एक भी पश्तो बोलने वाला नहीं है। और ये एक ही वाक़या नहीं है, इसी मुतासिब हुकूमत ने सिंध के शहरी इलाकों पर हमारे और आपके घरों पर नक़ब डालते हुए लगभग 3 लाख लोगों को सरकारी इदारों में, सिंध के सूबाई सरकारी इदारों में मुलाजमतें दी। इन तमाम 3 लाख लोगों के पास कराची, हैदराबाद और सिंध के शहरी इलाकों के डोमिसाइल थे, जिनमें से एक भी यहां का रहने वाला नहीं था। और MQM ऐसी ही नाइंसाफियों के लिए गुज़िश्ता कम से कम 1.5 दहाई, लगभग 15-16 सालों से अदालतों के दरवाजे भी खटखटा रही है, इदारों के दरवाजे भी खटखटा रही है और हुकूमतों के भी दरवाजे खटखटा रही है। लेकिन एक बुनियादी चीज, इंसाफ, वो हमें और आपको और उर्दू बोलने वालों के लिए, जो इस मुल्क को चला रहे हैं, उनके लिए इंसाफ जैसी बुनियादी सहूलत मैसर नहीं है। लोगों के लिए दुनिया भर में, महज़ब दुनिया हो या हम जैसे ममालिक हों, वहां पर जल्द बदिर लोगों को इंसाफ मिल जाता है। एक हम और आप ही लोग हैं कि जिनके लिए इंसाफ भी उस नेमत की तरह हो गया है कि जिसको हासिल करने के लिए न जाने कितने लोग मैं उसके लिए कोशिश करते हुए, जिद्दोजहद करते हुए और इंतजार करते हुए अल्लाह ताला के पास चले गए, और कितने लोग हैं जो भी आज भी इंसाफ के मुतलाशी हैं। और यही नहीं, हर मोड़ पर, हर मौके पर कराची के लोगों को, हैदराबाद के लोगों को इंसाफ की फरहमी में, हुकूक की फराहमी में वो रुकावटें हाइल हैं जो कि शायद पूरी दुनिया में कहीं नहीं होंगी। ये आपका कराची शहर जो सूबाई बजट का 95% रेवेन्यू देता है
اور وفاقی بجٹ کا 70% ریونیو دیتا ہے، لیکن آپ تمام لوگ ہوں یا ہم تمام لوگ ہوں یا کراچی کے کسی بھی حصے میں رہنے والے لوگ ہیں، ہم وہ بد نصیب لوگ ہیں جو سرکاری اداروں کے پانی کے بل باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں اور بازار سے ٹینکروں سے خرید کر پانی استعمال کرتے ہیں۔ اس کراچی شہر کے متوسط طبقے کے لوگ، غریب لوگ، ان کے لیے پانی اتنی بڑی نعمت ہے کہ مائیں چھوٹے بچوں کو منہ بھی احتیاط سے دھلاتی ہیں کہ زیادہ پانی خرچ نہ ہو جائے۔ آج پورا کراچی ادھڑا پڑا ہے۔ اس دفعہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہو گیا کہ بارش نہیں ہوئی، اور پچھلے سال جو بارش ہوئی تو کیا امیر بستیاں اور کیا غریب بستیاں سب جھیلوں اور دریاؤں کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ تو میرے مزدور بھائیوں، خواجہ اظہار بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ مزدوروں کی سیاست حقوق کی سیاست ہوتی ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ ہماری سیاست صرف ہمارے اپنے حقوق کی سیاست نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر کے مسائل کے ساتھ ساتھ اس شہر کے مسائل کی اور اس شہر میں رہنے والے لوگوں کے مسائل کی، دونوں کی مسائل کی سیاست ہے، دونوں کے حقوق کی سیاست ہے۔ تو ہمیں ہر لمحے یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہماری جدوجہد صرف ہم تک یا ہمارے گھروں تک نہیں ہے، بلکہ ہمارا اصلی گھر تو یہ شہر ہے، کراچی شہر ہے، حیدرآباد شہر ہے، میر بخارا شہر ہے، سکھر شہر ہے، نواب شاہ شہر ہے، ٹنڈولیار شہر ہے۔ یہ تمام شہر میں رہنے والوں کے لیے ہماری یہ سیاست ہے اور جدوجہد ہے۔ ذمہ داریاں آتی رہتی ہیں اور جاتی رہتی ہیں۔ ایم کیو ایم کے بڑے ذمہ داران جو ساتھیوں کو ذمہ داری دینے کا تعین کرتے ہیں، کا فیصلہ کرتے ہیں، ان کے سامنے ایک ہی مسئلہ نہیں ہوتا کہ یہ ساتھی کتنا سینئر ہے یا کتنا جونیئر ہے، بلکہ سبھی کچھ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس ساتھی کے پاس اپنے گھر کے مسائل کو حل کرنے کے بعد
اپنے ملازمت کے مسائل کو دیکھنے کے بعد کیا اس کے پاس اتنا وقت ہے کہ تنظیم کو یہ اپنا اضافی وقت دے سکے؟ اور جب کسی سے ذمہ داری واپس لی جاتی ہے تو اس وقت بھی اسی بات کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن سے کسی شکایت کی بنیاد پر ذمہ داری واپس لی جا رہی ہوتی ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ جن سے ایسی کوئی ذمہ داری لی جا رہی ہوتی ہے تو انہیں چارج بھی کیا جاتا ہے، انہیں بتایا جاتا ہے اور انہیں اپنی صفائی کا پورا موقع بھی دیا جاتا ہے، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بھئی اس غلطی کی بنیاد پر آپ کے لیے یہ طے کیا گیا ہے کہ آپ سے وقتی طور پر یہ ذمہ داری لے لی جائے تاکہ ڈسپلن اور انصاف کے اصول قائم رہیں۔ لیکن 1 یا 2% لوگ ایسے ہوتے ہیں، باقی جتنی بھی ذمہ داریاں لی جاتی ہیں یا دی جاتی ہیں وہ اسی بنیاد پہ دی جاتی ہیں کہ بھئی ان ساتھیوں نے بہت کام کر لیا ہے، اس لیے کہ جس کو ذمہ داری دے دی تو پھر تو تنظیم اس سے یہ توقع رکھتی ہے کہ آپ تنظیم کی دی ہوئی ذمہ داری کو 100% پورا کریں گے، اور کہیں اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے آپ کو اپنے گھریلو ذمہ داریوں میں سے بھی وقت نکالنا پڑے تو وہ بھی نکالیں گے۔ اس لیے ہمارے اوپر گھریلو ذمہ داری ہے 4-5 افراد کی، لیکن تنظیمی ذمہ داری ہے سینکڑوں افراد کی۔ تو بہرحال اخلاقی طور پر، انسانی طور پر اور اسلامی طور پر ہر طریقے سے یہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو بڑی ذمہ داری اسے پہلے پورا کیا جائے۔ اور جب تنظیم یہ دیکھتی ہے کہ ان کے اس ساتھی کے ساتھ جینون یہ پریشانیاں ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کے گھریلو مسائل سفر کر رہے ہیں، ان کے روزگار کے مسائل سفر کر رہے ہیں، ان کی جاب سفر کر رہی ہے، ان کے بچے سفر کر رہے ہیں، بوڑھے والدین سفر کر رہے ہیں، تو ان کی یہ ذمہ داری شفٹ کر دی جاتی ہے۔ اس لیے کہ MQM میں یہ ذمہ داری ہی کہا جاتا ہے اور ذمہ داری ہی سمجھا جاتا ہے، عہدے داری کہا بھی نہیں جاتا اور عہدہ سمجھا بھی نہیں جاتا ہے۔ ذمہ داری دی جاتی ہے کام کے لیے، تو جس طرح اپنا خواجہ اظہار بھائی نے بتایا کہ آج ہم دو شعبہ جات کے اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں جو بنیادی طور پر تو لیبر ڈویژن کے ہی 2 کمپوننٹ ہیں۔ ایک ہے افسران اور دوسرے ہیں ملازمین یا محنت کش، یا ہو سکتا ہے کوئی اس سے بھی بہتر کوئی لفظ ہو تو خالد سلطان بھائی کہہ رہے ہیں لیبر، تو ایک ان کی ذمہ داریاں ہیں، اس لیے کہ ان دونوں کی ذمہ داریاں علیحدہ ہیں۔ تو اس دفعہ تنظیم نے فیصلہ کیا کہ ان کی آرگنائزیشن بھی علیحدہ ہی کی جائے، تاکہ یہ اپنے اس سسٹم میں رہ کر، جو ملازمین ہیں لیبر ڈویژن کے سسٹم میں رہ کر اپنی ذمہ داریاں پوری کریں،
اور وہ بحیثیت افسران کی اپنی ذمہ داری پوری کریں. ہلکی ہلکی بارش بھی شروع ہو گئی ہے اور خالد بھائی کو اصل میں مجھ سے بھی بہت زیادہ ضروری، خالد بھائی کو بات کرنا ضروری ہے، اس لیے میں تیزی سے اپنی اناؤنسمنٹ کی طرف آتا ہوں. تو میں سب سے پہلے محمد شکیل راؤ بھائی ول محمد یاسین راجپوت بھائی، یہ اناؤنسمنٹ ہے لیبر ڈویژن کی. تو یہ ممبر ہیں لیبر ڈویژن کی، جو کہ اب کہلائے گی یونائٹڈ لیبر فرنٹ فیڈریشن. اچھا، یہ ساتھی یہاں آتے رہیں، میں بھی تیزی سے پڑھوں گا اور یہ ساتھی تاکہ سب سے ان کی چہرہ شناسائی ہو جائے. ظہیر، یہ محمد شکیل راؤ بھائی، محمد یاسین راجپوت بھائی، یہ یونین انچارج ہیں نواب شاہ کے، اور ظہیر احمد بھائی ول محمد رمضان بھائی، یہ سابقہ یوسی انچارج ہیں. سید شاہد علی بھائی، سید اشرف علی بھائی، ان کا تعلق ہے ٹنڈولیار سے. اچھا، ظہیر احمد بھائی کا تعلق تھا سکر سے. محمد صغیر بھائی ول چھوٹے خان، یہ ان کا تعلق ہے سانگڑ سے. صحیح، سانگڑ والے ساتھی نہیں آ سکے ہیں. صادق حسنین قصوری بھائی ول علی شیر بھائی، ان کا تعلق میرپور خاص سے. تصور خان بھائی ول منور خان بھائی، یہ وائس پریزیڈنٹ ہیں اور ان کا تعلق کے پی کے سے ہے. محمد صغیر بھائی فائنانس سیکرٹری ہیں، ان کا سانگڑ سے تعلق ہے. جی ہاں، میں نے پھر میں ان کا وہ اناؤنس نہیں کیا تھا. انصر بٹر بھائی ول رحمت علی بھائی، یہ بھی وائس پریزیڈنٹ ہیں اور ان کا تعلق پنجاب سے. مجیب بھائی، ان کا تعلق حیدرآباد سے ہے اور یہ ممبر ہیں. اچھا، یہ انصر بٹر بھائی جو ہیں یہ وائس پریزیڈنٹ ہیں اور ان کا تعلق پنجاب سے ہے. سید اختر حسین بھائی ول سید امتیاز حسین بھائی، یہ ممبر ہیں اور میرے خیال میں ان کا تعلق کراچی سے ہے. راکب محمد عمران بھائی ول محمد قاسم بھائی، یہ آفس سیکرٹری ہیں. ظفر عباس بھائی، سید یاور حسین بھائی، یہ پبلسٹی سیکرٹری ہیں. مجیب منصور بھائی، ان کا اسٹیل مل سے تعلق ہے اور یہ جوائنٹ سیکرٹری ہیں. انصار احمد بھائی ول نذیر احمد بھائی، یہ جوائنٹ سیکرٹری ہیں. اشرف محمد خان بھائی ول نظر محمد بھائی، یہ ان کا حیدرآباد سے تعلق ہے اور یہ
जॉइंट सेक्रेटरी हैं। अफशां कमर अली बाजी ये जॉइंट सेक्रेटरी हैं। किरण फारूकी बाजी ये भी जॉइंट सेक्रेटरी हैं। मोहम्मद इस्लामुद्दीन भाई वल हाफिज बदरुद्दीन वारसी भाई ये डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं। सैयद इफ्तिखार अली भाई वल सैयद बशारत अली भाई ये जनरल सेक्रेटरी हैं। सऊद भाई वल अहमद रजा भाई ये वाइस प्रेसिडेंट हैं। शाकिर महमूद सिद्दीकी भाई वल महमूद अहमद सिद्दीकी भाई ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। अरशद अंसारी भाई वल आज़ाद अंसारी भाई ये प्रेसिडेंट हैं। मसरूर जई भाई वल मंसूर अहमद सिद्दीकी ये वाइस चेयरमैन हैं। तैयब हाशमी भाई ये हमारे यूनाइटेड लेबर फ्रंट के चेयरमैन हैं। आप तमाम साथियों को, नए नामजद करदा साथियों को, कन्वीनियर्स व राब्ता कमेटी की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो। लेकिन आज आपके अनाउंसमेंट के साथ आपका इम्तहान भी शुरू हो गया है और आज से तंजीम ने, कन्वीनियर MQM ने, राब्ता कमेटी ने और कन्वीनियर अराकीन राब्ता कमेटी और MQM के तमाम एक एक कारकुनान का आज ही से आपसे बड़ी पॉजिटिव आपसे उम्मीदें वाबस्ता हैं और हमें उम्मीद है कि आप सबकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे और इस तहरीक को, इस जमात को, इस तंजीम को, जिसके लिए हज़ारों साथियों ने अपनी जानों का नजराना दिया है और हज़ारों साथी जेलों में गए हैं और जिस मकसद के लिए साथियों ने, उनके घर वालों ने, उनके रिश्तेदारों ने, तमाम लोगों ने कुर्बानी दी है, आप उस मिशन को आगे लेकर चलेंगे। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। ये इसका ये थे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की डिप्टी कन्वीनर कुंवर नवेद जमील भाई, जो कह रहे थे कि आप अहले इख्तियार हैं, सब छीन सकते हैं। आप अहले इख्तियार हैं, सब छीन सकते हैं, सब कुछ हमारी जुर्रत इनकार छोड़कर। और इसके साथ ही मैं मुल्तमिस हूँ
متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر عامر خان بھائی سے کہ وہ یہاں آ کر آج کے مزدور ساتھیوں بھائیوں سے خطاب فرمائیں. بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے عامر خان بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے اور ابھی خالد بھائی کو بھی گفتگو کرنی ہے، تو ایک نئی کمیٹی بنائی گئی ہے جس کو میں اناؤنس کر دیتا ہوں. باقی گفتگو خالد بھائی کر لیں گے. اور آفیسرز کے اوپر ایک مشتمل ایک کمیٹی ہم نے تشکیل دی ہے، آل سندھ آفیسرز ویلفیئر ایسوسی ایشن. ایک تو لیبر پالیٹکس ہے جو لیبر ڈویژن بنا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے جو ابھی اناؤنس کیا نوید بھائی نے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ سوچا کہ آفیسرز کی سطح پر بھی ایک کمیٹی بنے اور اس پر بھی کام کیا جائے. تو اس میں جو ساتھی جن ساتھیوں کا نام تجویز کیا گیا ہے، یہ کمیٹی ایک آفیسرز کی کمیٹی ہوگی جو مزید اس میں انٹرویوز کرے گی اور اس میں لوگوں سے مزید نام نکال کر پھر اس کی ایک مستقل ایک کمیٹی، ابھی یہ عارضی سیٹ اپ ہے جس کو ہم اناؤنس کر رہے ہیں. پھر یہ اس کمیٹی کی ذمہ داری ہوگی جو مزید افسران سے مل کر ان کے پرفارمے بھر کے ان کو شامل کر کے اور پھر اس کے بعد باقاعدہ اس کمیٹی کا اناؤنس کیا جائے گا. تو اس میں ایز اے ممبر جو ہے وہ شہادت بھائی ہیں جو موجودہ ان کی ابھی ذمہ داری ہے جوائنٹ یونٹ انچارج ایسٹ کے ہیں. تو ساتھی اگر ہیں تو ادھر آ جائیں. شباہت نام ہے، غالباً یہاں لکھنے میں غلطی ہوئی ہے. شباہت بھائی جو جوائنٹ یونٹ انچارج ایسٹ کے ہیں وہ ایز اے ممبر اس میں لیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کامران بھائی جو یونٹ انچارج ہیں ایس بی سی اے کے، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے کامران بھائی، ان کو اس میں ایز اے ممبر لیا گیا ہے. اسی طرح کامران کاکوری بھائی جو الیکشن سیل کے ممبر ہیں، ان کو اس میں آفیسرز ویلفیئر ایسوسی ایشن میں ایز اے ممبر لیا گیا ہے. طارق خان بھائی جو الیکشن سیل کے ممبر ہیں، ان کو اس میں افسران کی کمیٹی میں لیا گیا ہے. احمد بھائی ہیں کے ایم سی کے یونٹ انچارج ہیں، ان کو لیا گیا ہے. اب باقی ادارے والے جو ہے نا اپنی عزت خود رکھ لیجئے گا، یہ کے ایم سی والوں نے جو کیا ہے. اصغر بیگ بھائی کے الیکٹرک یونٹ کے انچارج ہیں، اصغر بیگ بھائی، ان کو لیا گیا ہے اس میں ایز اے ممبر. ایوب جزبانی بھائی ویسٹ کے ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ کے یونٹ انچارج ہیں، ان کو ایز اے ممبر لیا گیا ہے. اسی طرح پی آئی اے یونٹ سے تعلق ہے شمیم بھائی کا، شمیم بھائی کا پی آئی اے یونٹ سے تعلق ہے، ان کو بھی اس میں ایز اے ممبر لیا گیا ہے. ساتھی شمیم بھائی موجود ہیں. اس کے علاوہ محمد ذکی قادری بھائی جو نگراں واٹر بورڈ میں ہیں، ان کو ایز اے ممبر اس میں لیا گیا ہے. امان بھائی یو ایل ایف کے ممبر ہیں، ان کو اس میں لیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس آل سندھ آفیسرز ویلفیئر ایسوسی ایشن کے جوائنٹ انچارج کے طور پر غلام دستگیر بھائی کو ہم نے رکھا ہے.
اگر غلام دستگیر بھائی موجود ہیں تو موجود ہیں، آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جوائنٹ انچارج نوید بھائی KDA کے یونٹ انچارج، ان کو اس میں آفیسرز ویلفیئر ایسوسیشن میں لیا گیا ہے. جتنی دل جمعی سے نوید بھائی آپ KDO کو دیکھتے تھے، اب ساری آفیسرز ایسوسیشن کو بھی دیکھنا پڑے گا. اور انچارج آل سندھ آفیسرز ویلفیئر ایسوسیشن جاوید شوکت بھائی، جو لیبر ڈویژن کے ممبر بھی رہے ہیں اور نارتھ ناظم آباد کے سابقہ ٹاؤن انچارج بھی رہے ہیں، تو ان کو ایز اے انچارج آل سندھ آفیسرز ویلفیئر ایسوسیشن رکھا گیا ہے. یہ تمام ساتھی اب اس کو آرگنائز کریں گے، انٹرویوز دیں گے، نئے نئے ساتھیوں کو اس میں نکال کر لائیں گے اور پھر ایک نیا سیٹ اپ، مستقل سیٹ اپ ایک اناؤنس کیا جائے گا. بس ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، آپ ساتھی اب تشریف رکھیں، اپنی اپنی جگہوں پر سامنے ہی بیٹھ جائیں. وقت زیادہ ہو گیا ہے تو میں بہت زیادہ بات نہیں کروں گا، بس 2 لفظ کہہ کے اجازت چاہوں گا کہ لیبر ڈویژن ایک ایسا ادارہ ہے جو MQM کی یوں سمجھ لیں کہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. اور یہ تمام افسران یا جو بھی افسران سے نیچے کے بھی عہدوں پر جو لوگ بھی ہیں، یہ ہر ادارے کے اندر MQM کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہاں پر آپ صحیح کام کریں گے تو MQM کی شہرت کا اور عزت کا باعث بنیں گے، اور اگر وہاں پر آپ درست کام نہیں کریں گے، یعنی جو آپ کے اپنے لوگ بھی آپ کے پاس کام کے لیے آ رہے ہیں، اگر ان کے مسائل بھی آپ حل کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو ذمہ داری پہ رہنے کا پھر حق نہیں ہونا چاہیے. تو کوشش یہ کریں کہ جس یونٹ کے اندر جو ساتھی جس ذمہ داری پہ ہے، وہاں پر آپ کا کوئی بھی کارکن، ذمہ دار، ہمدرد آپ کے پاس کوئی مسئلہ لے کے آتا ہے تو اس کو حل کرنے کی کوشش کیجیے، اور دوسروں سے سبق سیکھیے. جو حالات اس وقت ہیں، ہم لوگ بہت مشکلات میں ہیں، پوری مہاجر کمیونٹی خاص طور سے بہت مسائل کا شکار ہے. ہر طرف سے ہمارے اوپر دباؤ پڑ رہا ہے، ہم لوگوں کو غلام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ غلامی کی زنجیریں پہنیں گے نہیں، اس کو توڑیں گے اور کامیابی بھی حاصل کریں گے. کر رہے ہیں وہ کام، اور بہت لوگوں نے بہت خواب دیکھے تھے کہ MQM کو ختم کر دیں گے، تباہ کر دیں گے. انشاءاللہ یہ MQM قائم رہے گی، MQM دائم رہے گی، اور آپ سب اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالیں گے. صرف اداروں کے اندر نیک نیتی کے ساتھ ایمانداری سے کام کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ بہت بہتری آ جائے گی. جی متحدہ، جی پاکستان. جو ساتھی مرکزی کمیٹی یا اس کے علاوہ کچھ کمیٹیوں کے ممبران تھے اور جن کے نام آج اناؤنس نہیں ہوئے ہیں، ان کے نام یہاں آ گئے ہیں. ان کی مزید دوسری ذمہ داریاں ان کو فوراً جلد سے جلد تفویض کر دی جائیں گی. تو وہ ساتھی یہ نہ سوچیں کہ ان کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، ان کے نام ساری لسٹ موجود ہے، ان کو فوراً جلد سے جلد ان کی نئی ذمہ داریاں ان کو دے دی جائیں گی. بہت شکریہ. بہت شکریہ. یہ تھے سینئر ڈپٹی کنوینر عامر خان بھائی. ایک ضروری اعلان کہ آپ میں سے کسی کی گاڑی وائٹ سٹی باہر کھڑی ہے AWC 899 وائٹ سٹی 8WC 899 جو کہ غلط پارک ہے، اس کی وجہ سے گاڑی جو ہے وہ رکی ہوئی ہے، تھوڑی ایمرجنسی ہے. تو جس ساتھی کی ہو برائے کرم وہ اپنی گاڑی وہاں سے ہٹا لیں. اور اس کے ساتھ ہی اب میں آج کے ایوان کے آخری مقرر کو یہاں مدعو کروں گا پیرزادہ قاسم صاحب کے ان اشعار کے ساتھ کہ ابھی تو آپ ہیں اور آپ کا زور خطابت ہے، ابھی تو آپ ہیں اور آپ کا زور خطابت ہے، بہت الفاظ ہیں نادر، بڑے بے ساختہ جملے، ابھی تو لب کشائی آپ کی اپنی گواہی ہے، ابھی تو آپ ہیں ذل الہی آپ ہی کی بادشاہی ہے، ابھی تو محترم بس آپ ہیں خود اپنی نظروں میں، معظم محتشم القاب ہیں خود اپنی نظروں میں،
ابھی تو آپ ہی کہتے ہیں، کتنا خوب کہتے ہیں، جو دل میں آئے کہتے ہیں، جو ہو مطلوب کہتے ہیں، مگر جب آپ کی سیرت پہ ساری گفتگو ہو لے، بس اتنا یاد رکھیے گا، ابھی تک ہم نہیں بولے، ابھی تک ہم نہیں بولے۔ اور اب میری یہاں موجود ایک ایک مزدور بھائی، ایک ایک ساتھی سے گزارش ہے کہ استقبال کیجئے تعظیم کے ساتھ میری، آپ کی، ہم سب کی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوا کے پردے میں کون ہے جو چراغ کی لو سے کھیلتا ہے، جو خلعت انتصاب پہنا کر وقت کی رو سے کھیلتا ہے، حجاب کو رمز نور کہتا ہے اور پرتوں سے کھیلتا ہے۔ کوئی نہیں، کہیں نہیں، لیکن کوئی تو ہوگا۔ تو پھر وہ کون ہے جو لوح آب روا پہ سورج کو سبز کرتا ہے، بادل اچھالتا ہے، بادلوں کو سمندر پہ کشید کرتا ہے، بطن صدف پہ خورشید ڈالتا ہے اور کرن خورشید سے زندگی بانٹتا ہے، جو ہواؤں کو گردش سفر میں رکھتا ہے اور موسموں کے اس کو اثر میں رکھتا ہے، جو سنگ میں آگ، آگ میں رنگ، رنگ میں روشنی کے امکان رکھنے والا، جو خاک میں صوت، صوت میں حرف، حرف میں زندگی کے سامان رکھنے والا، اور وہ جو ایک کلی کے کنوارے پن کو شبنم کی پاکیزگی سے دھوتا ہے اور اسے گلاب کرتا ہے، حق و حکمت کو حرف کے سانچے میں ڈھالتا ہے، ترتیب دیتا ہے اور اپنی کتاب کرتا ہے، اور اس کتاب میں انسان کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنوں میں غلامی کا طوق پہنا ہے، کہ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، میرے مزدور ساتھیوں، محنت کشوں، السلام علیکم۔ کہ ہم ماہ اگست جو کہ ماہ آزادی ہے، اس کے دن آپ کا ایک ملا جلا پروگرام اس یقین کے ساتھ کر رہے ہیں کہ خدا کا وہ پیغام کہ انسان نے غلامی کا طوق اپنے گردن میں اپنی مرضی سے پہنا ہے، کہ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا، اور نہ صرف آزاد پیدا کیا بلکہ آزاد رہنے کی قوت اور صلاحیت بھی عطا فرمائی، اور ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا کہ ہم اس قوم کے نمائندے، ان کی اولادیں، ان کی میراث ہیں کہ جنہوں نے پورے بر صغیر کو غلامی سے نجات دلائی ہے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے اجداد کے قدم وہ مبارک قدم تھے کہ جب اس دھرتی پہ پڑے ہیں تو یہ ہندوستان سے پاکستان بن گیا ہے۔ ہم نے اس دفعہ صرف یوم آزادی نہیں منایا، ماہ آزادی منایا، اس لیے کوشش کی ہے کہ جشن آزادی سے زیادہ اہم مشن آزادی ہے۔ آزادی کا جذبہ تھا، پرکوں کا ارمان نہیں تھا، پاکستان کا ایک مقصد تھا، پاکستان مقصد نہیں تھا۔ اور یہ بھی کہ ہم پاکستان میں نہ صرف آزاد آئے تھے، آزادی ساتھ لائے تھے۔ اور اگر ہماری آزادیوں کو مزدود کرنے کی کوشش کی، محدود کرنے کی کوشش کی، تو ہم ایک حد تک ہی پاکستان کی محبت میں اس کو برداشت کر پائیں گے۔ وہ
غلامی جو کہ کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے، غلامی کو قبول کرنا انسانیت کی سب سے بڑی توہین ہے۔ ہم نے آزادی دلائی ہے، آج لوگ پوچھتے ہیں MQM کا مقصد کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے نیا پاکستان، پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے بھٹو کا پاکستان۔ پاکستان مسلم لیگ کے پاس اس دعوے کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ پاکستان کبھی کسی مسلم لیگی نے بنایا تھا۔ ہم نئے پاکستان کے نہیں، جنا کے پاکستان کے لیے کام کریں۔ ہم نئے پاکستان کے لیے نہیں، بہتر پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں، اور ہمارا اب عزم مصمم ہی نہیں، اب سب سے اہم مقصد اس بہتر پاکستان اور جنا کے پاکستان کے لیے آبادی کے اضافوں کے ساتھ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی پورے پاکستان میں اضافے کی جد و جہد ہے۔ اور کسی کو اپنے علاقوں میں اس طرح کی کوئی تبدیلی کی ضرورت محسوس نہ ہوتی ہو، اگر کسی کو ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہو، کسی کا مطالبہ نہ ہو، تو پھر ہمارا مطالبہ بھی ان کے مطالبے کے ساتھ نہیں ہے۔ ہاں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پورے پاکستان میں اگر کہیں نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹ، نئے صوبے کا سب سے مضبوط اور سب سے انصاف پہ مبنی کوئی مقدمہ ہے تو سندھ کے شہری علاقوں کا۔ ایک مرحوم مغفور نام نہاد قوم پرست، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، جو گورنر بھی رہے، وزیر اعلیٰ بھی رہے یہاں، ہمارے صوبے کے مطالبے پر انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ صوبہ اس کا ہوگا اور ان قوموں کا بننے گا جن کے پاس زمین ہو۔ الحمدللہ ہمارے پاس ضمیر کے ساتھ ساتھ زمین بھی ہے، اور یہ وہ زمین ہے جس کا حق ہمارے پاس سرحدیں عبور کرنے سے پہلے سے ہم کسی فساد کے نتیجے میں نہیں آئے ہیں۔ اس وقت ہم ایک عالمی معاہدے، ایک دلیل، ایک یقین، ایک وعدے کی بنیاد پر آئے ہیں، اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے آئے ہیں۔ ہمارے اجداد اپنے گھروں سے نکلے تھے تو ان کے ہاتھ میں نئے بننے والے پاکستان میں اپنے گھروں کے پتے موجود تھے۔ ہم ہندوستان کو متروک کر کے آئے تھے، اور یہاں سے ہندو سندھی جو یہاں سے گئے تھے وہ سندھ کو متروک کر کے گئے تھے۔ ہم ان کی زمین پر، وہ ہماری زمین پر، ہم ان کے گھر پر، وہ ہمارے گھر پر، ہم ان کے کاروبار پر اور وہ ہمارے کاروبار۔ سندھ کے پاکستان بنتے وقت 26 میونسپل کمیٹیاں تھیں، 26 میں سے 22 ہندو اکثریتی میونسپل کمیٹیاں تھیں، یعنی کہ 26 شہر تھے، 26 میں سے 22 شہر ہندو اکثریتی شہر تھے،
الحمدللہ ان تمام 22 شہروں کو ہماری وجہ سے مشرف بالاسلام ہوئے ہیں. تو آپ کو اگر ایڈریس چاہیے ہماری زمین کا تو برطانیہ کے پاس بھی ہے، امریکہ کے پاس بھی ہے، اقوام متحدہ کے پاس بھی ہے، ہندوستان اور پاکستان کے پاس بھی. حمیدہ کھوڑو لکھتی ہیں اپنی کتاب میں کہ ہندوؤں کے پاس سندھی ہندوؤں کے پاس 40% زرعی زمین تھی اور مسلمانوں کی 20% زمین رہن ان کے پاس رکھی تھی. کتنے فیصد بنتا ہے؟ سندھ کا 60% ہماری زمین ہے. سندھ کا 60% ہماری زمین ہے. جتنے بھی شہر ہیں ان کے 22 شہر ہمارے شہر. ہمارے پاس آپ سے مضبوط ضمیر اور آپ سے بڑی زمین. اب یہ مقدمہ اور یہ جد و جہد ایوانوں کے ساتھ ساتھ عدالتوں تک جائے گی. ضرورت پڑی تو عالمی فورمز تک جائے گی. اور آپ نے راستہ نہیں دیا تو پھر سڑک، گلیاں، محلے وہ بات کریں گے. دیواریں رنگ جائیں گی. اچھی بات تو یہ ہے ہم نے اس سے آسان راستہ پاکستان کو بتایا. یہ آج جو صوبے ہیں انگریزوں نے بنائے تھے، نفرت کے بنیاد پہ بنائے تھے، زبان اور لسان کی بنیاد پہ بنائے تھے، لسانی صوبے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لسانی صوبوں. اگر وہ جائز ہے تو پھر ہم بھی لسانی صوبہ بنا لیں گے. ہمارے پاس تو اس پورے خطے کا سب سے مضبوط لسانی زبان ہمارے پاس موجود. ڈالیں، گوگل کریں، میٹھی زبان کا گوگل کریں، ایک ہی نام آئے گا. اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ مٹھاس جو ہماری مادری زبان کی تھی ہم نے وہ قوم کو دی ہے، وہ قومی زبان. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آبادی کی بنیاد پر پورے پاکستان بھر میں ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنائے جائیں. اس سے کم پر کسی بات پر بات نہیں ہوگی. اگلے مہینے انشاءاللہ تعالی کسی کو شک ہے متروکہ سندھ پر تو اس پہ کھلی ڈیبیٹ کا آغاز کر رہے ہیں. سیمینار کریں گے، گلی اور محلے میں بات کریں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ مکالمے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا مہذب قوموں کے درمیان اپنا فیصلہ کرنے کے لیے. اور پاکستان کی حکومت اور ریاست کو بھی پتا ہو کہ وہ سیاسی جماعتیں جن کے جڑیں عوام تک ہوں ان سے نمٹنے کا واحد ایک طریقہ ہے وہ مکالمہ. ہم مکالمے کے لیے تیار ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم کے فرمان کے مطابق جمہوریت ہی وہ واحد راستہ ہے جس پر چل کر پاکستان اپنے مقصد تک پہنچ سکتا ہے. پاکستان کے اندر اس وقت جاگیردارانہ نظام نے جمہوریت کا لبادہ اڑا ہوا ہے.
اور ایسا المیہ ہے کہ جب جب ملک میں جمہوریت ہوتی ہے، جو نام نہاد جمہوریت ہے، تو بنیادی جمہوریت غائب ہو جاتی ہے، بلدیاتی جمہوریت غائب ہو جاتی ہے، شہری جمہوریت غائب ہو جاتی ہے، ڈسٹرکٹ کی جمہوریت غائب ہو جاتی ہے، گاؤں دیہات کی جمہوریت غائب ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ جاگیرداروں کو سوٹ نہیں کرتی۔ 18ویں ترمیم پر MQM کو نشانہ بنانے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے آرٹیکل 140A 18ویں ترمیم میں ڈال کر اس کا سارا زہر مار دیا تھا۔ کسی بھی مہذب معاشرے میں، کسی بھی مہذب ملک میں، کسی بھی جمہوری ملک میں، کسی بھی آزاد ملک میں کسی شہری کو، کسی حکمران کو، کسی حکومت کو کے پاس یہ آپشن نہیں ہوتا کہ آئین کی جس آرٹیکل کو وہ اپنے لیے بہتر سمجھے، اس کو سوٹ کرتا ہو جماعتی طور پر یا خاندانی طور پر یا علاقائی اکائی کے طور پر، تو اس پہ تو عمل درآمد ہو اور اسی آئین کے چند آرٹیکلز پہ مکمل طور پہ اس کو اگنور کر دیا جائے۔ تو آرٹیکل 140A پر ہماری مجبور عدالتیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے فیصلے اتنے عرصے محفوظ رہے تو یہ قوم غیر محفوظ ہو جائے گی۔ اور انشاءاللہ الحمدللہ ہم پاکستان کی تمام لسانی اکائیوں کو نہ صرف تسلیم کرتے، ان کی تعظیم بھی کرتے، ان کو قبول بھی کرتے، اور ہماری جو لسانی اکائی جو ایک سنت سے جڑی ہوئی ہے، جو جد و جہد سے جڑی ہوئی ہے، جس کی بنیاد پر اسلام کا تقویم کھڑی ہے، اسلام کی تاریخ یکم ہجری سے شروع ہوتی ہے، ہجرت کے پہلے دن سے شروع ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ اگر تیار ہو تو اگلے مہینے کو ماہ ہجرت کے طور پہ ہم منائیں گے، ایام ہجرت منائیں گے۔ اس میں ہم وہ بہت ساری چیزیں اور زیادتیاں جن کا ذکر ابھی قمر نوید بھائی نے بھی کیا، اظہار بھائی نے بھی کیا، عامر بھائی نے بھی کیا، ہم نے ان زیادتیوں کے حوالے سے کیا کیا؟ ہم نے مکالمہ بھی کیا ہے، ایوانوں میں بھی رکھا ہے بات، ایوانوں میں بھی سوال اٹھائے ہیں، قانون سازی بھی کی ہے اور عدالتوں تک بھی ہے۔ آج کی رات حکومت، مملکت اور ریاست یہ بتا دے کہ ایوان سے بھی انصاف نہ ملے اور عدالت سے بھی انصاف نہ ملے تو انصاف مانگنے کے لیے ہمیں پھر کہاں جانا ہوگا؟ آپ راستہ بتائیں گے یا ہم اپنا راستہ خود تلاش کریں گے؟ ایسی تمام جدوجہد کے لیے جو ہم پر اب لازم ہوتی جا رہی ہے،
وقت کا دامن کے سکڑنے کی وجہ سے فوری طور پہ لازم ہوتی جا رہی ہے. اور یہ میں گفتگو شاید آج صحیح جگہ پہ کر رہا ہوں. پاکستان کے اندر بڑی بڑی تحریکیں مزدوروں اور طالب علموں کی مددوں سے کامیاب ہوئی ہیں. تو آپ سب کو نئی تبدیلیاں مبارک ہو. یہ تبدیلی نہیں، سلسلہ ہے ایک طرح کا. دراصل ہم سب پر 3 امتحان آتے ہیں تحریکی کارکنوں پہ. ایک اس وقت جب وہ کارکن بنتا ہے اور یہ قسم کھاتا ہے کہ آج جس مقصد کے ساتھ جڑا ہے، اس مقصد اور اس ڈھانچے میں رہتے ہوئے اس کی ذات اس پورے مقصد کے اندر ضم ہو چکی، اور اس کو یہ بار بار ہر روز جتانا اور اپنے اس وعدے کو یاد رکھنا پڑتا ہے. اس سے بڑا امتحان ہوتا ہے جب اس کارکن کو ذمہ داری دی جاتی ہے، اور اس سے بڑا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب اس سے ذمہ داری واپس لی جاتی ہے. MQM میں ذمہ داری واپس لینے کے بعد کارکنوں کے رویوں سے ہی قیادت آگے کی جانب بڑھی ہے. ہر وہ شخص جو ذمہ داری سے ہٹنے کے بعد 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ بوجھ مجھ پہ سے ہٹا. یہ قومی ذمہ داری میں نے جتنی ادا کر سکتا تھا کر لی، اور اس 2 شکرانے کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ کہ جو میرے بعد آیا ہے مجھ سے زیادہ کامیاب. آئیے دعا کریں کہ ہم اس پاکستان کو اور اس پاکستان کو بنانے والوں کی اولادوں کے ذریعے پاکستان کو وہاں تک پہنچا پائیں جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا. بہت بہت شکریہ.